بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین کرام و معزز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق ہے نحو میر کا، اور یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ تو پہلے لیکچر میں خطبے کا بیان ہوا تھا، نحو میر کا جو خطبہ عربی میں ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اما بعد سے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ اصل فارسی میں ہے، تو ہم اصل کتاب پڑھیں گے تاکہ ہمیں جو اصل کتاب کے فیض و برکات ہیں وہ حاصل ہوں، اور ساتھ اس کا اردو ترجمہ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے لکھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو کتاب ہی پڑھنی ہے، پہلے اس کا ترجمہ اردو کرا دوں گا میں آپ کو، آپ لکھتے آنا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ سبق سمجھ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ فارسی سے بھی جو ہے وہ آشنائی ہو جائے، اور اصل کتاب جو ہے اس کی اپنی برکات ہیں۔ تو یہ سب شروع ہوگا ہمارا اما بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں مراد ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، اس کا مضاف الیہ یعنی بعد مضاف ہے، اور مضاف الیہ حمد والصلاۃ، کیونکہ ہم نے پہلے حمد و صلاۃ پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کا بیان پڑھا ہے خطبے میں، الصلاۃ کا بیان پڑھا ہے۔ تو اما میں نے بہرحال لکھو، بہرحال آگے ہے نا بعدو ہے، تو اصل میں یہ ہے بعد الحمد والصلاۃ، یعنی بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد۔ کس کے بعد؟ ہاں، وہ پہلے حمد و صلاۃ ہو گئی ہے، کوئی بھی خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعے میں وہ بھی ایسے ہی کہ پڑھتے ہیں اما بعد، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد۔ آگے ہے بداں، کیا لفظ ہے؟ بداں۔ بداں کا معنی تو جان، بداں تو جان۔ مصنف جو ہیں وہ جو مبتدی ہے، جو طالب علم ہے، اس سے مخاطب ہیں کہ تو جان، اے اس کتاب کو پڑھنے والے تو جان، مخاطب کر کے آگے جو ہے مصنف نے دعا دی ہے، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ترجمہ لکھو اس کا، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کا معنی صحیح راستہ، صحیح راستہ دکھائے، ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ دعا دے کے جو ہے مصنف نے طالب علم کی خیر خواہی کی ہے کہ مصنف جو ہے اس کو یہ احساس ہو، اپنا طالب علم جو ہے اس کو احساس ہو کہ مصنف بھی میرا خیر خواہ ہے، استاد محترم بھی میرے خیر خواہ ہیں، مجھے ہدایت کی دعا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ این مختصریست، کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے، کہ یہ ایک
مختصر کتاب ہے، کہ میں نے کہ ای میں نے یہ مختصریست مختصر ہے، یہ ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط در علم نحو، علم نحو میں مضبوط ہے، علم نحو میں مضبوط ہے، مضبوط میں نے مضبوط پختہ، در میں نے میں علم علم نحو میں مضبوط ہے، کہ مبتدی میں نے ابتدا کرنے والا، ابتدا سے ہے مبتدی، کہ ابتدا کرنے والے، آگے را میں نے کو، یہ ایک مختصر کتاب ہے جو علم نحو میں مضبوط ہے، جو ابتدا کرنے والے کو، مبتدی کا معنی ابتدا کرنے والا، را میں نے کو، جو ابتدا کرنے والے کو بعد از حفظ مفردات لغت، بعد میں نے بعد، از میں نے سے، سن لو میں ترجمہ دکھاتا ہوں، از میں نے سے، حفظ کا معنی یاد کرنا، مفردات وہ آپ کو پڑھایا تھا رحمانی قاعدے میں، مفردات جمع مفرد کی، مفرد کا معنی ایک لفظ، لغت زبان، عربی زبان کے مفردات کو حفظ یاد کرنے کے بعد، بعد از حفظ مفردات لغت، عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، مفردات کو یاد کرنے کے بعد، اب یہ بتا رہے ہیں کہ علم نحو جو ہے وہ ڈائریکٹ فائدہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے پہلے عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم نے صرف شروع کی ہے، وہ معرفت اشتقاق، پہلے سمجھ لو، معرفت کا معنی پہچاننا، ٹھیک ہے، اشتقاق ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانا، جیسے ہم صرف میں کہہ رہے تھے، اشتقاق، ٹھیک ہے، اور اشتقاق کی پہچان کے بعد لکھو، اور اشتقاق کی پہچان کے بعد، جو بعد لفظ ہے نا اس کا تعلق سب کے ساتھ ہی آگے، کے بعد آگے ہے وہ ضبط مہمات تصریف، ضبط کا معنی بھی یاد کرنا ہے، ضبط کرنا، اچھی طرح یاد کرنا، ٹھیک ہے، مہمات لفظی معنی ہے مہم میں نے مقصد، یہاں مہمات سے مراد قواعد، آگے تصریف میں صرف، اور صرف کے قواعد اچھی طرح یاد کرنے کے بعد لکھو ترجمہ، اور صرف کے قواعد اچھی طرح محفوظ کرنے کے بعد، ضبط میں محفوظ کرنا، یاد کرنا کے بعد، آپ دیکھو کتاب، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے جو علم نحو میں مضبوط ہے، جو ابتدا کرنے والے کو، ابتدائی طالب علم کو، جیسے آپ ہیں،
لغت کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، اشتقاق کی پہچان کرنے کے بعد اور صرفی قواعد یاد کرنے کے بعد کیا کرتا ہے یہ علم نحو؟ بآسانی، با کیفیت ترکیب عربی را نماجد. پہلے سمجھ لو ترجمہ. بآسانی میں نے آسانی کے ساتھ، جب آدمی یہ یاد کر لیتا ہے سب کچھ، پھر آسانی کے ساتھ با کیفیت، میں نے کیفیت حالت، ترکیب عربی، ترکیب میں نے جوڑنا، ٹھیک ہے، ان عربی کلمات کو جوڑنے کی کیفیت کی طرف آسانی کے ساتھ راہ نماجد، راہ میں نے راستہ، نمائد میں نے دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، یہی طرح یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے علم نحو میں، جو ابتدا کرنے والے کو. اب مانا ہوگا، ترجمہ لکھیں، آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی کلمات کو آپس میں جوڑنے کی حالت، اور ترکیب کا معنی جوڑنا، کیفیت میں نے حالت کی، حالت کی طرف آسانی سے راہ دکھاتی ہے. حالت کی طرف آسانی سے راہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ چیزیں بندہ پڑھ لے گا تو پھر یہی کی جو کتاب ہے یہ پھر آسانی سے جو ہے کیسے کلمات جوڑنے ہیں یہ رہنمائی کرتی ہے. رہنمائی، راہ دکھانا، رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے، نمائی کا معنی یہ ہوتا ہے، رہنمائی، راہ دکھانا. آگے ہے لفظ، پہلے دیکھو، وابزودی در معرفت اعراب و بنا. وہ معنی اور بزودی، زودی کا معنی ہے جلدی سے، اور با میں نے سے، ساتھ، در میں نے میں، معرفت میں نے پہچان، اعراب، ٹھیک ہے، اور بنا. اعراب ہے کسی کلمے پہ زبر زیر پیش کا آنا، ٹھیک ہے، اور بنا ہے زبر زیر اعراب کا نہ آنا، پھر اسے کہتے ہیں مورب مبنی. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہے لکھو، اور جلدی سے، یہ کتاب جلدی سے اعراب اور بنا کی پہچان میں ٹھیک ہے. آگے لفظ ہے وہ سواد خواندن. سواد کا معنی ہے قدرت، طاقت. خواندن میں نے پڑھنا، لکھو، اور پڑھنے کی قدرت میں. یہ کتاب جو ہے اعراب و بنا کی پہچان میں اور پڑھنے کی قدرت میں. سواد خواندن، پڑھنے کی قدرت، سواد میں نے قدرت، خواندن میں نے پڑھنا، اور پڑھنے کی قدرت میں توانائی دہاد. توانائی دہاد، توانائی یا کہہ لو کہ صلاحیت دیتی ہے. توانائی میں نے صلاحیت، دہاد میں نے دیتی ہے. صلاحیت، ملکہ، طاقت دیتی ہے. صلاحیت دیتی ہے، پڑھنے کی قدرت میں صلاحیت فراہم کرتی ہے، دہاد میں دیتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے پھر جلدی کے ساتھ اعراب و بنا کی معرفت میں اور پڑھنے کی قدرت میں صلاحیت دیتی ہے، کہ بندے کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ پھر وہ پڑھتا ہے عربی کلام. پہلے جوڑنے میں، پہلے جوڑے گا، وہ بھی ایک فن ہے، کلام کیسے جوڑنا ہے.
وہ پھر جڑے ہوئے کو پڑھنا کیسے ہے عربی بات. تو یہ جو ہے علم نحو یہ ساری خوبی اسی کی ہیں. اور آخر میں مصنف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ سارے کام کب ہوں گے؟ بتوفیق اللہ تعالی، اللہ کی توفیق کے ساتھ. لکھو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، وعون ہی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو وہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اس کی مدد کے ساتھ. اور میں نے مدد، ٹھیک ہے، اور توفیق. اب اس میں ایک توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق، ٹھیک ہے. توفیق کا معنی ہے خیر کے اسباب مہیا کرنا، خیر کے اسباب مہیا کرنا. ٹھیک ہے کہ اسباب اللہ مہیا کرتا ہے، پھر اس کا کسب بندہ خود ہی کرتا ہے. نماز اس نے پڑھنی ہے تو اس کے اسباب، اس کو تندرستی دینا، کھڑے ہونے کی توفیق، جھکنے کی، سجدے کی توفیق. قدرت اللہ نہ چاہے تو بندہ کھڑا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. پانی دینا اس کو، ٹھیک ہے، پانی کے استعمال پہ قدرت. یہ کیا ہے؟ سارے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں. اب وضو خود کرتا ہے، وہ پکڑ کے پانی اس نے خود منہ پہ ڈالنا ہے، لیکن پانی اللہ کی توفیق سے ہے. ٹھیک ہے. تو توفیق کا معنی ہے خیر کے اسباب مہیا کرنا، ٹھیک ہے، اچھائی کے اسباب مہیا کرنا، عطا فرمانا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ توفیق کا معنی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے. کیا مطلب؟ کہ میرے لیے اس کام کے اسباب مہیا کر. یا اللہ مجھے رزق حلال کی توفیق دے، مطلب مجھے رزق حلال کے اسباب پیدا کر. ٹھیک ہے. اب اس نے رزق حلال کمانا خود ہے، لیکن اسباب اللہ نے دینے، اللہ نے دینے. اللہ نہ دے اسباب تو کیسے کمانے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کی توفیق سے ہی سارے معاملے چلتے ہیں. بندہ صفر ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر صفر ہے. تو لہٰذا جب یہ سارے معاملے چلنے اس کے ساتھ ہے تو اس سے بندہ مانگے. ٹھیک ہے. جو منگا، اسی لیے یہ شرع کلا کلی ہے کہ ہر ممکن کی دعا مانگنا جائز ہے. جو ممکن ہے اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ممکن کی دعا جائے، یا اللہ مجھے اتنا رزق دے دے، کوئی حرج نہیں، مانگ لے، مجھے ارب پتی بنا دے بال فرض. ٹھیک ہے. تو مانگ سکتا ہے. اللہ خزانے تو بہت بڑے ہیں، اس کے خانے میں عرب تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا اس میں یہ بھی ہے، توفیق کے لفظ میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ اسباب ادھر سے ہی آنے ہیں. تو کیوں نہ بندہ اللہ سے لو لگائے، اللہ سے ہی مانگے. اگر بھی اس نے چاہا تو پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اگر اس نے کسی کو چیز عطا فرمانی ہے. ٹھیک ہے. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ قول مبارک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اور بڑی بڑی نصیحت ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی. اتنا مضبوط عقیدہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کہ نفع و نقصان ادھر سے ہی ہے. ٹھیک ہے. نفع پہ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے.
نقصان پہ صبر کرنا ہے، شکر صبر سے چلنا ہے، زندگی اس کی بہترین ہے، کامیاب ہے۔ نہ شکری کرے گا تبھی نقصان میں جائے گا، بے صبری کی تبھی نقصان میں۔ دو چیزیں ہیں، شکر صبر، ٹھیک ہے۔ تو لہذا سارے اسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگانا چاہیے۔ یہاں تک جو ہے اس کتاب کا خطبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کتاب کے شروع میں آ جائیں، صفحہ نمبر 4 پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے اوپر تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ آگے ہے تقدیم۔ تقدیم کا معنی ہے مقدم کرنا، آگے کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب مصنف کے حالات جو ہیں یہ کتاب کے آگے بیان کیے ہیں، شروع میں بیان کیے ہیں، اس لیے اسے تقدیم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کئی جگہ لکھا تھا مقدمہ، مقدمہ بھی اسی سے بنا ہے، تقدیم سے۔ یہ تقدیم مصدر ہے، آگے کرنا، اور مقدمہ اس سے مفعول ہے، آگے کیا ہوا، ٹھیک، کیونکہ یہ اصل کتاب سے آگے کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھتے ہیں مقدمہ۔ اور مقدمہ میں یہاں اس نے کیا مصنف کے حالات بیان کیے ہیں، اور علم نحو یہ کتاب، اس کی تعریف، موضوع، غرض غایت، اس علم کے بنانے والے، ٹھیک ہے، وہ سارا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا مزہ آئے گا اس میں جب یہ بیان کریں گے کہ اس علم کو بنانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ مقدمہ ہے، مقدمہ میں اشارہ ہوتا ہے کہ آگے کتاب کس علم میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ بیان کر دیں کہ علم نحو میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں مصنف کے حالات، اور اس میں ہمیں پڑھ کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ یہ مصنف ہیں اس کے علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب جو ہے یہ نحو میر جو ہے، ٹھیک ہے، اب ان کا نام ہے نا میر، ٹھیک ہے، لقب ہے، اسی لیے نحو میر، نحو تو علم ہے اور میر نسبت کے ساتھ، ان کی سرب میر بھی ہے، سرب میں بھی ہے۔ تو یہ کتاب انہوں نے اپنے طالب علم میں لکھی ہے، اتنے ذہین فتین تھے شاہ صاحب قبلہ، اتنے بڑے شروع سے فاضل ہیں۔ ابھی یہ بیان کریں گے کہ کتنے محنتی تھے، 16 دفعہ ایک کتاب پڑھنے کے بعد پھر آپ 17ویں مرتبہ پڑھنے کے لیے خود اسی شیخ کے پاس گئے جنہوں نے کتاب لکھی تھی کہ میں نے ان سے بھی پڑھنی ہے، حالانکہ 16 دفعہ پہلے پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف جو ہیں یہاں سے ان کے حالات، ٹھیک ہے، تو مصنف کے حالات بھی بندے کو کہ جنہوں نے اتنا قیمتی جو علم کی کتاب ہمارے لیے چھوڑی ہے، جس سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، تو وہ شخصیت کون ہے تاکہ دل میں محبت پہ ادب اور بڑھ جائے، پتہ تو ہونا یہ کتاب کن کی ہے۔ تو مصنف لفظ کیا ہے؟ یعنی لکھنے والا، تصنیف والا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تو یہ بھی اب جو جس نے حالات لکھے ہیں تو لفاظی کرتے ہیں بیان کرنے میں تاکہ اچھی طرح جو ہے پڑھنے والے کو لطف آئے۔ کہتے ہیں علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شارح مطالعے
یہ مطالعہ جو ہے یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان کے وہ شارح، یہ تشریح کرنے والے ہیں قطب الدین رازی، شارح مطالعے کے مایا ناز شاگرد مبارک شاہ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں اپنے مدرسے کے صحن میں چہل قدمی فرما رہے تھے۔ اتنے میں انہیں ایک کمرے سے گفتگو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک کمرے میں جو ہے گفتگو کر رہا ہے کوئی شخص۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کمرے میں بیٹھا ایک طالب علم جو شرح مطالعہ ہے اس کی تکرار کر رہا ہے۔ تکرار میں نے بار بار کہنا، ایک سبق کو بار بار کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شارح مطالعے نے یہ کہا، یہ فرمایا، استاد نے یہ فرمایا، اور میں یہ کہتا ہوں۔ اس پائے کا وہ طالب علم تھا کہ اپنی رائے بھی قائم کر رہا ہے کہ اصل شارح نے یہ فرمایا، استاد محترم نے یہ فرمایا، اور میں یہ کہتا ہوں۔ پھر جو اس نے تقریر کی طالب علم نے، اب وہ استاد محترم سن رہے تھے، وہ اپنی لگن میں اپنے کمرے میں بیٹھا سبق کہہ رہے ہیں۔ جو اس نے تقریر کی تو تقریر کی لطافت، ٹھیک ہے، روانگی اور جولانی فکر، ٹھیک ہے، کہ اس کی فکر کی پرواز جو تھی، ان تقریر کی جو لطافت تھی، اس کو دیکھ کر استاد محترم مبارک شاہ پر وجہ طاری ہو گیا۔ اتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے میرا شاگرد، اور وہ فرط مسرت، فرط میں نے زیادہ ہونا، مسرت میں نے خوشی، تو فرط مسرت یعنی بہت زیادہ خوشی میں رقص کرنے لگے، یعنی اور لطف لینے لگے شاگرد کی تقریر کا۔ بھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اندر جا کر دیکھا استاد محترم مبارک شاہ صاحب نے، اندر جا کر دیکھا تو یہ وہی ہونہار طالب علم تھا جو 16 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ شرح مطالعے پڑھنے کے بعد شوق کا دریا سینے میں چھپائے خود شارح کے پاس ہرات جا پہنچا تھا۔ ان کے شہر ہرات، یعنی قطب الدین رازی کے شہر۔ اس وقت شارح یعنی قطب الدین رازی عمر کی 120 منزلیں طے کر چکے تھے، یعنی استاد شاہ کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، ماشاءاللہ، اور ان کی پلکیں ڈلک کر آنکھوں کے اندر آ چکی تھی۔ 120 سال عمر، پلکیں ڈلک گئیں، ٹھیک ہے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ انہوں نے بامشکل پلکوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا کہ جو طالب علم مجھ سے پڑھنے آیا ہے، تو دیکھا تو نوجوان طالب علم کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت چمک رہی تھی، یعنی اس استاد تھے بڑے، 120 سال کا تجربہ، بچے کو دیکھا کہ یہ تو بلا کا ذہین ہے، بہت ذہین ہے، ٹھیک ہے۔ تو طالب علم درجے ہوتے ہیں، تو بلا کے ذہین ہے، تو انہوں نے شیخ نے یعنی قطب الدین رازی نے رحمۃ اللہ نے اپنے بڑھاپے کے پیش نظر، کیونکہ پڑھانا پھر کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑھاپے کے پیش نظر پڑھانے سے معذرت کی، ٹھیک ہے۔ اتنا لائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اتنا پڑھانا بھی مشکل ہے، وہ سوال جواب کرے گا، تسلی اس کی نہیں ہوتی استاد نے۔ تو شیخ نے پڑھانے سے معذرت کی، لیکن اس نوجوان کے والہانہ یعنی بہت زیادہ شوق کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ تم مبارک شاہ کے پاس مصر چلے جاؤ، وہ ہو بہو میری کاپی ہے، یہ میرا شاگرد ہے۔ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بیٹا مبارک شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ مصر میں، وہ تمہیں پڑھائیں گے، وہ میری کاپی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی مبارک شاہ جو صحن میں ٹہرے تھے کمرے میں آئے، تو مبارک شاہ صاحب کو یاد آیا
کہ جب یہ بچہ شوق مجسم، یعنی پورا ہی شوق ہے، بہت زیادہ شوق، ٹھیک ہے، شوق مجسم، جیسے ہم حضور کی شان میں عرض کرتے ہیں نور مجسم، یعنی پورا ہی جسم نور، تو شوق مجسم یعنی بہت زیادہ شوق میرے پاس آیا تھا۔ تو یہ شاہ صاحب جب پڑھنے آئے، جب ان کے استاد نے بھیجا تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تعلیم کے لیے 2 شرطیں لگائی تھی اس وقت۔ ایک یہ کہ تمہیں مستقل طور پر سبق شروع نہیں کرایا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی امیر زیادہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو تم بھی شریک درس ہو سکو گے، کہ سبق چل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھی جاؤ، الگ سے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی آ گیا طالب علم، اس نے شروع کیا تو پھر تم بھی شروع ہو جانا، یہ پہلی شرط لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ تھی کہ تمہیں کوئی سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھا ہے بیٹا وہاں، یہ 2 شرطیں لگائی تھی شیخ نے، مبارک شاہ صاحب نے، لیکن کہتے ہیں علم کے شدائی نے، یعنی میر صاحب نے، طالب علم نے، یہ دونوں شرطیں خندہ پیشانی سے قبول کر لیں، بھی ٹھیک ہے استاد محترم، جیسے آپ فرمائیں، مستقل سبق شروع نہ میرا کرائیں، میں سوال بھی نہیں کروں گا، بس آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف مل جائے، ٹھیک ہے، اور درس میں شریک ہونے لگا۔ آج مبارک شاہ صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ نوجوان امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آگے بڑھ کر استاد محترم آج مبارک شاہ صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ نوجوان امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آگے بڑھ کر استاد محترم نے، مبارک شاہ صاحب نے ان کو گلے لگایا، ٹھیک ہے، شفقت فرمائی اور اجازت دے دی کہ آج کے بعد تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ فرماتے ہیں یہ ہونہار طالب علم میر سید شریف جرجانی صاحب تھے، جنہوں نے یہ نامی لکھی ہے، یہ طالب علم وہی تھے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا تعارف کرا دیا تاکہ ہمیں مزید جو ہے ان سے محبت ہو کہ کتنے یہ طالب علمی کے دور سے لائق تھے۔ جب ہم یہ کہیں کہ یہ طالب علم لکھی ہے تو اس میں یہ نہ ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں یہ کمزور لکھ دی ہے، کہ وہ طالب علم میں بلا کے طالب علم تھے۔ کہتے ہیں آپ کا نام نامی علی نام تھا آپ کا، اور والد گرامی کا نام محمد، ابن میں نے بیٹا علی بن محمد بن، اور دادا جان کا نام بھی علی تھا، علی بن محمد بن علی، ٹھیک ہے، اور سمجھ آ رہی ہے، یہ ایسے ہی نام رکھتے تھے پہلے، اکیلا محمد، علی اکیلا علی، اور پھر اکیلا محمد، پھر اکیلا علی، ٹھیک ہے، تو لہذا اکیلا نام بھی محمد رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں بعد میں اکیلے نام رکھے گئے ہیں۔ چلو، آپ حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، 22 شعبان المعظم 740 ہجری بمطابق 1339 عیسوی کو جرجان، یہ کہتے ہیں مملکت خوارزم کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یہ غالباً ادھر کے علاقے ہیں، یہ جو ہے نا ایران کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آئے گا شراز وغیرہ، یہ ادھر کیا ہے، ٹھیک ہے، جرجان۔ اپنے زمانہ کے اکابر میں نے بڑے علماء سے علم حاصل کیا،
مبارک شاہ صاحب سے شرح مطالعے پڑھی۔ ہدایہ ہماری فقہ کی شرعی مسائل کی بہت بڑی کتاب ہے، ہدایہ شریف، ہدایہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی بڑی اس کی جلدیں ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں عالم کورس میں نا، انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے بڑے درجے میں۔ وہ ہماری فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، جس میں ہمارے مسائل بھی، دلائل بھی، اور امام شافعی کے دلائل بھی، ان کے اختلاف بھی، سارا اس میں مدلل بیان ہے، یعنی مین کتاب ہے ہماری حنفیوں کی۔ تو اس کا نام ہے ہدایہ کے محشی، یعنی جنہوں نے ہدایہ پر حاشیہ لکھا ہے۔ حاشیہ ہوتا ہے کہ مزید تشریح کے لفظ سائڈ پہ نیچے لکھنا، محشی حاشیہ لکھنے والا۔ تو ہدایہ کے محشی علامہ اکمل الدین محمد، ٹھیک ہے، یہ پھر ان کا نام آ گیا، ان کا نام کیا تھا؟ محمد۔ اکمل الدین لقب تھا، نام مبارک کیا تھا؟ محمد بن محمود بابرتی۔ ان سے سید صاحب نے علوم دینی حاصل کیے، ٹھیک ہے، ان استاد بہت پائے کے تھے، تو پھر شاگردی پائے کے ہونے، یہاں تک کہ اپنے ہم عصر علماء سے سبقت لے گئے، سب سے آگے نکل گئے، اور السید السند اور سید شریف جرجانی اور میر سید کے القاب سے مشہور ہوئے۔ سید السند یعنی ایسا سید جو ایک سند ہے، اس کا کہنا ایک سند ہے، دلیل ہے۔ اور سید شریف جرجانی اور میر سید، ٹھیک ہے، میر میں نے امیر سردار پیشوا، ٹھیک ہے، میراں اس کا غوث پاک کا لقب ہے، ٹھیک ہے، امیروں کے امیر، بادشاہوں کے بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میر مخفف ہے امیر کا، تو میر یعنی امیر سردار، ٹھیک ہے، کہ القاب آج سے آپ مشہور ہوئے۔ میر سید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ خواجہ علاء الدین محمد بن محمد، دیکھیں پھر آ گیا، اکیلے نام تھا محمد، اور والد کا نام بھی محمد تھا، عطار بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے، علوم دینیہ بھی پڑھے، اور تصوف کی تعلیم جو ہم کہتے ہیں خانقاہی نظام میں تھا پہلے، تو یہ مدرسوں میں تصوف کی تعلیم بھی تھی، یعنی جو شیخ ہوتے تھے وہ عالم دین پورے اور صوفی باصفا پورے، سرکار غوث اعظم احمد۔ تو آپ عالم دین بھی بہت زبردست، اور صوفیوں کے بھی بادشاہ، تو مدرسے میں ہوتے تھے آپ، ساری زندگی آپ نے مدرسے میں پڑھایا ہے، تو آپ عالم دین بھی اپنے وقت کے سب سے اوپر، ٹھیک ہے، مفتی اعظم عرب و عجم، اور صوفی تو پھر مشہور ہیں، آپ غوث اعظم ہیں، تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہتے یہ کیا ہے، مولوی ہو گئے ہیں، یہ کیا ہے، درویش ہو گئے ہیں، حالانکہ اصل عالم دین بعمل وہی درویش ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے۔ اگر عالم دین اللہ والا نہیں ہوتا تو کسی نہیں ہونا ہے، جاہل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے تصوف کی تعلیم حاصل کی باقاعدہ، ان طالب علم دین، لہٰذا تصوف کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے بھی پہلے درس نظامی میں جب ہم پڑھتے تھے تو فارسی ادب شامل تھا پہلے سال میں، کریمہ سعدی، ٹھیک ہے، اور باندنامہ، تحفہ نسائے، گلستان، بوستان، یہ ادب تصوف تھا سارا، ہاں جی، کتابیں ہیں فارسی میں، وہ ہم پڑھتے تھے، یعنی بچے کو شروع میں ہی تصوف سکھانا، ساتھ یہ علم بھی سکھانا،
تاکہ شروع سے ہی وہ اس کی عادتیں جو ہیں اللہ والی بن جائیں، کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ یہ عقائد تو پھر آگے اسے نہ پڑھ لے۔ تصوف کا معنی ہے صفائی باطن، تصوف صفائی کرنا باطن کی، دل کی صفائی، ٹھیک ہے، دل کی صفائی، تزکیہ نفس، یہ ساری چیزیں یہی مراد ہے۔ صفائی قلب یہ بہت ضروری ہے، ان دل اس کا ہر طرح کی حرص سے، لالچ سے صاف ہو، بغض، دشمنیوں سے، نفرتوں سے، جھوٹ سے، حرام خوری سے، ہر طرح رشوت خوری سے یہ پاک صاف ہو، ہر وقت اللہ اللہ ادھر یہ ہے، غیر اللہ سے پاک ہو، غیر اللہ سے پاک ہو، اللہ اللہ قلب جاری ہو گیا، یعنی اللہ اللہ، حقیقت میں اس کی غور و فکر میں بھی اللہ اللہ ہے، زبان پر بھی اللہ ہے تو دل میں بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ علامہ صاحب نے فرمایا نا، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں، تو یہی تصوف ہے، دل و نگاہ، صفائی قلب۔ تو یہ بھی پہلے شاعر جو شیخ ہوتے تھے، استاد تھے، وہ خود بھی صوفی با صفا ہوتے تھے، آگے پھر طالب علم کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو باقاعدہ اوپر سادہ محترم کا بیان یہاں بیان کر رہے ہیں کہ خواجہ خواجگاں خواجہ علاؤ الدین محمد بن محمد عطار بخاری سے باقاعدہ، یعنی خانقاہ سے باقاعدہ تصوف بھی حاصل کیا، مدرسے سے علم بھی حاصل کیا اور خانقاہ سے تصوف بھی حاصل کیا، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اکیلا علم جو ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور علم کے بغیر بھی صوفی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمایا نا، علم و باج کرے فقیری، یعنی علم کے بغیر کرے فقیری، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، یعنی وہ پھر وہ کافر ہو کے مر جائے گا کہ شیطان اس کو اچکلے گا، بہکا دے گا، وہ فقیری میں بڑھ جائے گا۔ جیسے آج کل بابے پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مینو دیکھی جو بس، ٹھیک ہے۔ میرے اور معاذ اللہ استغفر اللہ، میں نے ایک آدمی کو بات سنا، وہ کہتا ہے میرے اور رب میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں یہاں سے ادھر ہو جاؤں، یہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ کیونکہ علم جو ہے نا وہ ایک قسم کا مقابلہ کرنا ہے شیطان کے ساتھ، شیطان کے وسواس کا، اس کی گمراہیوں کا، وہ علم کے بغیر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمل میں پھر خود آگے نکلنا ہے، روحانی بنانی ہے، علم سے اس کا مقابلہ کرتے جائیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ، اور عمل کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ صرف عمل ہوگا تو وہ بہکا دے گا آدمی کو، اسی لیے سلطان صاحب نے فرمایا علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ آج دیکھ لیں بابے بنے ہوئے ہیں، انہیں آپ کہیں بھی پہلا کلمہ سنا، انہیں وہ نہیں آتا، بسم اللہ سنا، کئی بار یہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ قرار الحسن وہ سر عام میں شو کرتا ہے کہ بابے جالی وہ پکڑتا ہے، ان کو بسم اللہ نہیں آتی، پہلے کلمہ نہیں آتا، تو کیا فقیری ہے، ٹھیک ہے۔ شمس تبریز گر خدا طلبیست، خوشبو خاں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ شمس تبریز اگر خدا کو طلب کرنا چاہتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے نا خوشبو، اس کو حاصل کر۔ شمس تبریز گر خدا طلبیست، خوشبو خاں لا الہ الا اللہ، وحدت توحید کا جام پی، غیر اللہ کو دور کر دے، صرف اللہ، تو یہ تصوف ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو اس میں یہ بھی سبق ہے کہ طالب علمی دور سے ہی
علم بھی انہوں نے کامل حاصل کیا کامل اساتذہ کرام سے، اور تصوف بھی کامل شیخ سے۔ پھر جب انہوں نے مارکیٹ میں نکلنا ہے، پھر سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جب ایسے وہ کہتے ہیں چھنڈیا ہوا شگیر جو نکلتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، کندن بن سونا بن کر نکلتا ہے، تو پھر وہ پوری دنیا کو اپنے فیض سے فیضیاب کرتا ہے، بلکہ اپنے بعد بھی، جیسے آپ ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے 740 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، آج کتنی ہے 1446، یعنی 700 سال بعد ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی عمل سے ہم فیصل کر رہے ہیں۔ کس ذوق سے وہ پڑھتے تھے، بار بار 17 بار اس کتاب کو پڑھا، سفر کیا، کہاں سے کہاں گئے، اور جو مشکلیں تھیں ان کو برداشت کیا، اور تصوف بھی حاصل کیا، اور کیا ہیں، اور سید ثانی تھے، وہ جو نسبی فیض تو چل ہی رہا تھا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ سید میر صاحب فرمایا کرتے تھے، وہی نا، کیا ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلامی شمس تبریز نہ شدی، کہ جب شیخ کامل کی جب تک صحبت نہ ملتی وہ چیز مکمل یہ فرمایا کرتے تھے، جب تک میں حضرت عطار بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے مشرف نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ چاہیے تھا نہیں پہچانا تھا۔ جو حقیقت کی راہیں جو شیخ نے کھولی ہیں پھر، اور یہی مولانا روم نے اپنے شعر میں کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، کہ پورے روم کے مولا، اتنی مشہوری، دنیا کے مولا روم نہیں بنے تھے، تا غلامی شمس تبریز نہ شدی، جب تک شمس تبریز کے میں نے بیعت نہیں کی تھی۔ وہی جو فرما رہے ہیں، جب تک ان کی خدمت سے مشرف، اور صرف بیعت کی بات نہیں کی، خدمت کی بات بھی کی ہے، کہ صرف بیعت کافی نہیں ہوتی کہ سال بعد چلے گئے آگے، خدمت بھی کرنی پڑتی شیخ کی، ٹھیک ہے، پھر وہ اور کمال ہو جاتا ہے۔ اب شیخ کی صحبت میں رہنے تو بزرگوں نے صحبت کا فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک زمانہ اولیاء کی صحبت میں رہنا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، بے ریا بغیر ریاکاری کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ کے ولیوں کے بعد تھوڑا عرصہ بھی ٹھہرنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت اس نے اکیلے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں اس نے شیخ کے پاس رہنا ہے، جس نے جلدی اس کو منازل طے کرا دینی ہے نگاہ کرم سے، اللہ سے دعا کر کے، ٹھیک ہے، تو شیخ کا بھی بڑا دخل ہے، اس کی خدمت کا بہت دخل ہے، اس کی صحبت کا بہت دخل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہے جی مرید کا پیر پھاڑ چھڑیا، اور کوئی مرید کا چھڑیا، پیر پھاڑ چھڑیا، بات یاد نہیں کیتا پیر نو، وہ کہتے مرید کا چھڑیا، ٹھیک ہے، تو بیعت کرنی، صحبت میں رہنا، خدمت کرنی، تو پھر وہ کہتے ہیں کیا ملتا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ چاہیے تھا نہیں پہچانا تھا، پھر پہچانا، ٹھیک ہے، پھر پہچانتا بندہ، ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی وہ معرفت حاصل نہیں ہے جو ایک شیخ کامل کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان ہو گیا ان کی تعلیم کا، ان کے تصوف کا۔ آگے فرماتے ہیں 770 ہجری میں
بادشاہ شجاع الدین مظفر قصر زرد میں، قصر میں نے محل، زرد میں نے پیلا یلو، تو اس کا محل کا نام ہوگا قصر زرد میں مقیم تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اب پڑھ تو لیا، ٹھیک ہے، پہلے جو تھا نا ہوتے تھے نا بادشاہ اسلام، وہ علماء کے بہت ہوتے تھے قدردان، ٹھیک ہے، سپورٹ وہ کرتے تھے۔ اور پہلے غربت بھی تھی، کوئی کتاب لکھی ہے، اب وہ چھپانی کیسے ہے، وسائل نہیں ہیں، یا اچھی طرح پڑھ لیا ہے، اب کہیں پڑھانا ہے، استاد لگنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے لگنا ہے۔ پہلے سرکاری ہوتے تھے وظائف وغیرہ، جابز، بادشاہ خود مقرر کرتا، بادشاہ ہی پڑھا لکھا ہوتا تھا، وہ سمجھتا بھی یہ عالم اچھا ہے، اس کو فلاں جگہ بھیج دے رہنمائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بادشاہ اسلام اور علماء کا ایک آپس میں بڑا مضبوط تعلق تھا، اور بادشاہ کے دربار میں علماء کی بڑی عزت تھی، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا، ان کے مشورے سے آگے چلتا، سارے معاملات، جو بھی آئین بنانا ہے، دستور بنانا ہے، علماء نے بنانا ہے۔ آج تو ہے نا علماء کو سائڈ پہ لگا دیا، وہ کہتے ہیں ہم ہیں پارلیمنٹیرین، ہم بنائیں گے آئین، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بنائیں گے آئین۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کا آئین بنایا قرآن پاک، وہ اسلام کا آئین کہا جاتا ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم بنائیں گے آئین، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ایسا نہیں تھا، علماء بھی ساتھ، وزراء بھی ساتھ، بادشاہ بھی، سب کے مشورے سے ایک چیز بنتی تھی، تاکہ اسلامی جو اقدار ہیں، اصول ہیں، وہ بھی زندہ رہیں، اور جو معاشرتی وقتی ہے اس کا بھی حل نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ علماء کا برا پروٹوکول تھا۔ اب میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا پڑھا، تصوف حاصل کیا، لیکن اب انہوں نے کہ بادشاہ کے پاس جو ہے اب کیسے جانا ہے، کہ بادشاہ کے تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا نا۔ تو کہتے ہیں میر سید صاحب نے اس بادشاہ تک رسائی، یعنی پہنچ کے لیے عجیب طریقہ نکالا، ٹھیک ہے، ذہانت ہے نا، ہر کام جو ہے اس کا ایک طریقہ ہے، حکمت ہے۔ جو فوجیوں کا لباس پہن کر راستے میں کھڑے ہو گئے، فوجیوں کا لباس، فوجی آدمی کی ایک اپنی ہوتی شناخت ہوتی ہے، اور بادشاہ کے ہاں اس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے فوجی کا۔ تو فوجیوں کا لباس پہن کے وہ رستے میں کھڑے ہو گئے۔ اب علامہ تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے علامہ ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت کے سب سے بڑے علامہ یہی تھے، ان کی کتابیں مدرسہ میں ہم پڑھتے ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں۔ تو یہ بادشاہ کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں میر سید صاحب وہ فوجیوں کا لباس پہنے مل گئے، اور کہنے لگے میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہوں، تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہوں، آپ بادشاہ سے سفارش کریں کہ مجھے ملاقات کا موقع دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو بادشاہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھے فوجی ماہر، اس وقت تو تیر اندازی، تیر ہی مین چیز تھی، یہ گولیاں بندوقیں تھی نہیں، تیر تھے، تیر کمان، ٹھیک ہے۔ تو بہترین جو ہے وہ ایک ماہر فوجی سمجھتے تھے، تو وہی رنگ انہوں نے اپنایا۔ تو علامہ
تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ بادشاہ سے سفارش کی ہوگی، ایک ماہر فوجی ہے میرے پاس ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو علامہ صاحب کی سفارش پر بادشاہ نے میر صاحب کو طلب فرمایا۔ جب آپ حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ تیر اندازی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کہتے ہیں بہت ماہر تیر انداز ہوں، کریں مظاہرہ۔ میر سید صاحب نے جیب سے کاغذات کا ایک مجموعہ نکال کر پیش کیا، ٹھیک ہے، کوئی نوٹس بنائے ہوں گے، کوئی تحریر ہوگی جس میں مختلف مصنفین پر اعتراض تھے، اور کہا یہ میرے تیر ہیں، یہ میرے تیر ہیں اور یہ میرا فن ہے۔ اب اعتراض وہی کرتا ہے نا جس کو سمجھ بوجھ ہو، عام بندہ تو کو پتہ ہی نہیں کہ مصنف نے کیا لکھا ہے۔ وہ شروع میں ہم نے پڑھا، وہ کہتے تھے مصنف نے یہ لکھا، شیخ نے یہ کہا، میں یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اپنے اعتراض وہاں پہ میرا فن ہے۔ اب وہاں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ان کے فضل و کمال کے سامنے اس جرت کا مظاہرہ کرنا سید صاحب کا ہی کام تھا، کہ وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، خود علامہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کہنا یہ میرے تیر ہیں، یہ میرے اعتراضات ہیں، میرا فن ہے، میں اس میں ماہر ہوں، یعنی میں ایک بہترین عالم دین ہوں۔ بادشاہ صاحب نے سید کا بڑا احترام کیا، دیکھیں علماء کا احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں نہیں کہ علماء کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکی جاؤ، کوئی حق کی بات ختم نبوت کی بات کرتا ہے پکڑ جیل میں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ علماء سے بے ادبی ہے، دوری ہے۔ محبت پیار ہو تو بیٹھ کے اچھے طریقے سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ صاحب نے سید صاحب کا بڑا احترام کیا اور اپنے ساتھ شیراز وہاں ایران میں، ٹھیک ہے، شیراز لے کر مدرسہ دارالشفا کا مدرس ٹیچر بنا دیا کہ آپ یہاں پڑھائے۔ سید صاحب نے 10 سال تک وہاں درس و تدریس میں مصروف ہے، آپ نے پڑھایا، 10 سال پڑھایا، ٹھیک ہے۔ جب کہتے ہیں تیمور لنگ اس نے شیراز پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور فتح کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم ہوا، تو ایک وزیر کی سفارش پر سید صاحب کو پناہ ملی۔ وہ تیمور بھی اب مسلمانوں کا بادشاہ تھا، وہ بھی قدردان تھا، ٹھیک ہے، علماء کا۔ تیمور انہیں اپنے ساتھ وراؤں نہر لے گیا، یہی علاقے ہیں یہ افغانستان ایران کے نا، وراؤں نہر، وہاں کو نہر ہے، دریا ہے، ورا میں نے اس کے پار، وراؤں نہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابوں میں لفظ اکثر آتا ہے کہ وراؤں نہر کے علماء اور دوسرے علماء، کہ مرکز تھا وہاں بھی علماء کا۔ تو تیمور وہاں لے گیا، ٹھیک ہے، منصور تیمور وہاں لے گیا۔ میر سید سمرقند، اب یہ افغانستان، سمرقند میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ یہ تو اب ہے نا باؤنڈری افغانستان کی، پاکستان کی، ایران کی، یہ 700 سال پہلے کی باتیں ہیں، کیا پتہ اس وقت باؤنڈری کیا تھی، ان علاقوں کی باؤنڈری کیا تھی، کہ تھی بھی یا ایسے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو سمرقند میں آپ نے فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ اس زمانے میں علامہ تفتزانی تیمور کی مجالس کے، پھر وہ بھی آگے ہوں گے تیمور کے ساتھ، ٹھیک ہے، صدر الصدور تھے، صدر الصدور سب سے بڑے عالم، صدر مدرس کہتے ہیں ہم، یعنی بڑا استاد جو ہے، تجربہ کار،
ٹھیک ہے، صدر الصدور تھے۔ اب تیمور کی بات شروع ہونے لگی۔ تیمور کہا کرتا تھا اگرچہ علم و فضل میں دونوں برابر ہیں، علامہ میر سید صاحب اور علامہ تفتح زازانی دونوں علم و فضل میں برابر ہیں، لیکن سید صاحب کو نسبی اعتبار سے کہ وہ حسینی سید ہیں، تفتح زازانی پر فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ سید صاحب ہیں، یہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اگرچہ علامہ تفتح زازانی صدر الصدور تھے، بڑے عالم تھے، تو تیمور بادشاہ تھا، وہ کہتا ہے دونوں برابر ہیں علم و فضل میں، دونوں بڑے ہیں، لیکن سید صاحب ہیں، اس لیے نسبی اعتبار سے ان کو افضلیت ہے۔ کہتے ہیں تیمور لوگوں کی سلطنت کی وسعت کا یہ علم تھا کہ اس کی سلطنت بہت زیادہ بڑی تھی، کہ دنیا کا اکثر حصہ اس کے زیر نگین تھا، اس کے ماتحت تھا۔ میر سید صاحب کو اس کے دربار میں بڑا تقرب حاصل تھا کہ سادات کا وہ ادب و احترام کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تو پھر سلطنت بڑھنی تھی نا، سادات کا ادب و احترام کرتا ہے اس کی سلطنت بڑھتی ہے، اور جو سادات کا گستاخ ہوتا ہے اس کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں، جیسے یزید ولید ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میر سید صاحب نے علامہ تفتح زازانی کے حواشی کشاف، ٹھیک ہے، انکشاف جو کتاب ہے اس کی جو حواشی لکھے تھے نا، میر صاحب نے ان پر بھی اعتراض کر دیا، کیونکہ میر صاحب بہت بڑے عالم تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں ہے نا، کل ذی علم فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ تو سید صاحب نے کیا ہے، شاہ صاحب نے اعتراض کر دیا۔ اب یہ علمی بات انہوں نے کر دی ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر کبھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کہ زیر بحث کشاف کی وہ عبارت تھی جس میں اولئک علی ھدی من ربہم میں بیک وقت استعارہ طبعیہ اور تمثیلیہ قرار دیا گیا تھا۔ آپ اتنا رکھیں یاد، مشکل ہے یہ کہ یہ بحث تھی۔ اب شاہ صاحب نے اعتراض کر دیا، تو وہ کہنے لگے نہیں میری بات ٹھیک ہے، حاشیہ یہ کہتے اعتراض ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں تیمور کے سامنے مناظرہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ نے کہ مناظرہ کر لو پھر، اور نعمان معتزلی کو جج مقرر کیا گیا۔ تو یہ معتزلہ بھی ایک فرقہ ہے اسلام کا۔ ٹھیک ہے، ہاں معتزلہ، اس پر کبھی بحث کریں گے اس پر۔ تو نعمان معتزلی کو جج مقرر کیا، مناظرہ شروع۔ تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے سید صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ سید صاحب جو ہیں ان کا اعتراض ٹھیک ہے۔ تو تیمور صاحب بادشاہ نے اس فیصلے کے حق میں آنے پر سید صاحب کے اعزاز میں اضافہ کر دیا، ان کا وظیفہ اور بڑھا دیا ہوگا، مرتبہ اور بڑھا دیا ہوگا، اور علامہ تفتح زازانی کے مرتبے میں کمی کر دی۔ ٹھیک ہے، بادشاہ تھا نا، دنیا دار بھی تھا نا، تو اپنے لحاظ سے، حالانکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی مسئلے میں غلطی کھا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹا عالم ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہ 791 ہجری کا واقعہ ہے، جب مناظرہ ہوا 791 ہجری کا،
تو کہتے ہیں دیکھو علماء تھے نا، علامہ تفتزانی، تو علماء کی ایک بو ہوتی ہے، وہ اتنی بات کو بھی نا بو محسوس کرتے ہیں. تو علامہ تفتزانی کہتے ہیں اسی غم میں محرم الحرام 792 ہجری میں انتقال فرما گئے. ٹھیک ہے کہ مجھے ایک تو مناظرے میں شکست ہوئی، دوسرا بادشاہ نے کیا ہے کمی کر دی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں پھر حضرت شیخ محمد ابن جزری اور میر سید صاحب کے درمیان 806 میں ہجری میں مناظرہ ہوا. اب پھر وہ تاریخ دہرائی گئی. اب شاہ صاحب کا مقابلہ ہوا شیخ ابن جزری سے اور علامہ جزری غالب ہوئے. تو تیمور نے علامہ جزری کا مرتبہ بڑھا دیا اور سید صاحب کا مرتبہ کم کر دیا. تو اس پر علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا الکل من سوء فہم الامیر، کہ یہ سارا جو ہے نا یہ بادشاہ کی سوء فہمی تھی، سوچ کی خرابی تھی. ٹھیک ہے، ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کا مرتبہ کم کر دو، اعزاز کم کر دو. یہ علمی بات ہے، غالب آ گیا گناہ غالب نہ آیا، یعنی اس کو ہم معیار نہیں بنا سکتے. تو نے کہا سارا جو ہے یہ بادشاہ کی سوء فہمی تھی. فإن الافہام فی مسئلۃ لا یوجب ان الافہام، ہاں فی مسئلۃ کے کسی مسئلے میں لاجواب ہونا، لا یوجب نقصان فی علم العالم، عالم کے علم میں کمی کی کو واجب نہیں کرتا. بعض کا کوئی مسئلہ نہیں بھی آتا. حضرت سیدی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 36 مسئلے آپ سے پوچھے گئے، آپ لا ادری، میں نہیں جانتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا مرتبہ کم کر دی جائے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ہر چیز کا عالم تو نہیں نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا یہ بادشاہ کی سوء فہمی تھی، سوچ کی خرابی تھی. ٹھیک ہے، کہ کسی مسئلے میں لاجواب ہو جانا عالم کے علم میں کمی نہیں کرتا، بعض کا کو نقطہ ذہن میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو یہ سب تیمور لنگ کی کم فہمی کا نتیجہ تھا، ورنہ کسی ایک مسئلے میں لاجواب ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس عالم کا علم ناقص ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں تذکرہ نگار جتنے بھی تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں، لکھنے والے متفق ہیں کہ سید صاحب جو ہے وہ حنفی تھے. شاہ صاحب کیا تھے؟ حنفی، جیسے ہم حنفی ہیں. ٹھیک ہے، میرے دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی نے انہیں شافعیہ میں شمار کیا ہو، یعنی وہ حنفی تھے. البتہ علامہ تفتزانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حنفی تھے یا شافعی تھے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اگر بھی عبارت ہے کہ علامہ علی بن محمد بن علی المعروف شیخ جرجانی عظیم فلسفی عربی کے اکابر علماء میں سے تھے، استر آباد کے قریب تاکو میں پیدا ہوئے اور شیراز میں درس دیا. سید سند نے 50 سے زیادہ تصانیف کتابیں یادگار چھوڑی ہیں جو ان کے علم و فضل کا منہ بولتا ثبوت ہے. چند تصانیف کے یہ نام لکھے ہیں: چہار شنبہ یعنی بدھ، فارسی میں کہتے ہیں چہار شنبہ. ٹھیک ہے، 6 ربیع الاول شریف 816 ہجری میں، یعنی اسی ربیع الاول شریف کے مہینے میں جب ہم نے ان کی کتاب شروع کی ہے. ٹھیک ہے، 816 ہجری میں سید سند کا وصال مبارک ہوا اور مشہور دارین آپ کی تاریخ وفات ہے. جب اعداد نکالے گئے نا
تو وہ لفظ یہ بنے مشہور دارین، ان دونوں جہانوں میں مشہور تھی ہستی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسا ان کو عدد دیا فوتگی کا، وصال کا، کہ وہ طریق وفات نکلی مشہور دارین، ٹھیک ہے۔ نحو میر نو عمری کے زمانے میں کی لکھی ہوئی وہ مختصر اور بابرکت کتاب ہے جو پاک و ہند کے تمام مدارس میں داخل نصاب ہے، اور بلا شبہ لاکھوں علماء اسے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں نحو کے مسائل انتہائی آسان زبان میں بیان کی گئی۔ جس طالب علم کو یہ کتاب اچھی طرح یاد ہو انشاءاللہ العزیز اسے عبارت پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ نحو میر سے پہلے ضروری ہے کہ طالب علم میزان الصرف یا صرف کی کوئی ابتدا کتاب پڑھ چکا ہو، تاکہ اسے عربی مفردات کا کچھ ذخیرہ، کچھ نہ کچھ عربی سے آگاہی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے نحو میر کے مصنف سید میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نے تعارف پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شاہ صاحب کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔